گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 9 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ جی بیٹا، آج ہم جو ہیں وہ آپ کے اردو کے سلیبس سے ناصر کاظمی کی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو یہ پڑھیں گے۔ اس کے میں جو آپ کو پہلے جو ہے وہ 4 اشعار کی تشریح کرواؤں گی اور نیکسٹ آرٹ جو ہے وہ ہم اگلے دن کریں گے۔ ویسے تو آپ نے یہ سارا کام ریٹن میں کاپیز پہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جن کے پاس کام نہیں ہے وہ دوبارہ سے اس کو نوٹ کر لیں اور اشعار کی تشریح کو غور سے دیکھیں، سنیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، شاعر کا نام، حوالہ، متن سب، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شعر ہے آپ کا، یہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ اس میں دیکھیں، اس میں اس کا جو ہے وہ جس طرح حوالہ متن ہے کہ صنف غزل، شاعر کا نام جو ہے ناصر کاظمی۔ مفہوم، زندگی میں میری خوشی اور میرا غم صرف تجھ سے ہی منسوب ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام جذبات، خواہ وہ غم ہو یا خوشی ہو، ان کا تعلق صرف محبوب سے ہے۔ محبوب کے بغیر غم یا خوشی کا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا۔ بقول شاعر، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اس کو ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی، اس کے جذبات اور اس کی شناخت محبوب کی وجہ سے ہے۔ محبوب اس کی زندگی کا مقصد اور معنی ہے۔ شاعر کے نزدیک صرف اس کا محبوب ہی وہ واحد ہستی ہے جس سے اس کی ماضی کی یادیں جڑی ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہی رہ کر خوش رہا یا غمگین رہا، یہ ایک الگ بات ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ اب تو ہی میری زندگی ہے۔ جی، شعر نمبر 2 ہے کہ آفتوں کے دور میں، یہاں سے دیکھیں، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ان آفتوں اور پریشانیوں کے دور میں بھی چین اور سکون اور راحت کی گھڑی صرف میرا محبوب ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب ہر طرف مشکلات اور آفات کا سامنا ہوتا ہے اور انسان کو سکون اور راحت کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت صرف سکون اور چین کی گھڑی محبوب کے دام سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ بقول شاعر، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اس کو ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی موجودگی ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے راحت، سکون اور تسلی دیتی ہے اور ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ ناصر کاظمی تمام عمر ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے اور جدا ہونے والے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے غم میں مبتلا رہے۔ اس شعر میں وہ اپنے اسی غم کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اذیت بھرے دنوں میں محبوب کی یاد ہی ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے۔ جی، سوال نمبر 3 ہے، میری رات کا چراغ میری نیند ہے تو۔ جی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری رات کی روشنی اور دل کا سکون اور خوبصورت نیند اور خواب میرے محبوب کے دم سے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی رات کی روشنی اور سکون کو محبوب کی موجودگی سے منسلک کرتا ہے کہ میری رات کا چراغ میرا محبوب ہے، کہ جب میں اندھیرے میں تنہا ہوتا ہوں تو محبوب کی یاد ہی ایک چراغ کی مانند میرے ساتھ ہوتی ہے اور اسی یاد سے میری رات روشن ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی۔ شاعر کی پرسکون نیند اپنے محبوب سے جڑی ہے۔ محبوب کی سوچ یا موجودگی ہی اس کی نیند میں سکون اور آرام لاتی ہے۔ شاعر کی رات محبوب کی یادوں کو روشن ہو جاتی ہے اور جو دل کو تسلی کا باعث ہے۔ یادوں کی یہ تازہ ہوا شاعر کے لیے پرسکون نیند کا پیغام لاتی ہے۔ نیکسٹ اس کا ہے، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ جی، اس میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ میں خزاں کی ڈھلتی ہوئی شام ہوں، لیکن میرے بہار کی نوید میرے لیے تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے جدا ہو کر میں ایک افسردہ خزاں کی ڈھلتی ہوئی شام ہوں جس کے چاروں طرف غم کے سائے منڈلا رہے ہیں، لیکن میرے یہ غم تیری یاد سے ایسے دور ہوتے ہیں گویا چمن میں ایک نئی بہار کی آمد ہے، جہاں ہر طرف خوشیوں کے پھول کھل رہے ہیں۔ میں اس بہار کی خوبصورتی سے اپنے غمگین دل کو بہلا لیتا ہوں۔ تیری یاد ہی وہ واحد سہارا ہے جو مجھے مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ تو بہار کی رت ہے۔ بقول شاعر، میری زندگی پہ نہ مسکرا، میری زندگی کا علم نہیں، جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزاں بہار سے کم نہیں۔ جی بیٹا، یہ آپ نے جو ہے یہ 4 اشعار اپنی کاپیز پہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اگر لکھے میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو نوٹ کر لیں اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔